الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیں۔ حافظ صاحب ٹائم کتنا؟ انتہائی واجب الاحترام برادر مکرم مولانا حافظ سیف الرحمن صاحب، برادر مکرم جناب مولانا قاری فضل اکبر صاحب، برادر مکرم جناب مفتی عارف منصوری صاحب، برادر مکرم مولانا قاری نعمت اللہ صاحب، اور تربیتگاہ میں شریک میری انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، مسلسل سفر میں ہونے کی وجہ سے میں اپنا موضوع بھول چکا تھا۔ ابھی حافظ صاحب نے فرمایا تو مجھے یاد آیا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کی سربلندی کیا چیز ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تمہارا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ ہم بہترین امت کس بنیاد پر ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد پر ہم بہترین امت ہیں۔ امر بالمعروف کیا ہے اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کو آپ نے نماز کی دعوت دی تو آپ نے امر بالمعروف کیا۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی کو کسی نیکی کی دعوت دی تو آپ نے امر بالمعروف کیا، حالانکہ یہ دعوت الی المعروف ہے، امر بالمعروف نہیں۔ امر جو ہے عربی لغت اور عربی گرامر کے لحاظ سے امر کا معنی یہ ہے هو قول القائل لأحد على سبیل الاستعلاء افعل۔ امر کا معنی یہ ہے کہ کسی انسان کا دوسرے سے یہ کہنا کہ یہ کام کر لو، لیکن یہ جو کہنا ہے یہ التماس کی بنیاد پر نہ ہو کہ حضور یہ کام کیجیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعا کی بنیاد پر نہ ہو کہ آپ کسی کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ فلاں کو نیکی کی توفیق نصیب فرما۔ علی سبیل الاستعلاء، غلبے اور قوت کی بنیاد پر ہو، طاقت کی بنیاد پر ہو، یہ ہے امر بالمعروف۔ هو قول القائل لأحد على سبیل الاستعلاء افعل۔ ممکن ہے یہ الفاظ میں کچھ تقدیم اور تاخیر ہوئی ہو، اس لیے کہ نور الانوار پڑھے ہوئے تقریباً 40 سال سے زیادہ عرصہ گزرا ہے۔ کسی آدمی کا کسی کو کہنا کہ یہ کام کر، لیکن یہ کہنا یہ قوت اور غلبے کی بنیاد پر ہو تو یہ امر بالمعروف کہلاتا ہے، اور غلبے اور قوت کی بنیاد پر اس کو منع کرنا ہو تو اسے نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ صاحب نور الانوار اور دیگر کتب نے لکھا ہے کہ اس سے التماس اور دعا سے احتراز ہوا۔
آپ التماس کرتے ہیں کسی کو، نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو یہ امر بالمعروف نہیں ہے۔ آپ کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ وہ نیکی پر آ جائے تو یہ دعا ہے، امر بالمعروف نہیں۔ امر بالمعروف میں بنیادی طور پر استعلاء کا عمل دخل ہے، قوت اور غلبے کا عمل دخل ہے۔ اور میرے دوستو اور بھائیوں، جتنے بھی احکام ہیں اللہ نے ہر حکم کے لیے ایک حد مقرر فرمائی ہے۔ نماز ہے ہمارے اوپر فرض ہے تو نماز کا حد متعین ہے۔ 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں 24 گھنٹے میں۔ ہماری استطاعت ہے کہ ہم 5 کی جگہ 10 نمازیں پڑھیں، یہ استطاعت طاقت ہے، لیکن نہیں، یہ نمازوں کی فرضیت یہ ہماری استطاعت کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ ہماری استطاعت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اللہ نے ایک حد کی تعین فرمائی ہے۔ اللہ نے سال بھر میں 1 مہینے کے روزے ہمارے اوپر فرض قرار دیے ہیں۔ پشاور میں 28 روزے اور ادھر پنجاب میں 29 یا وہاں 29 یہاں 30، یہ ہمارے اوپر فرض قرار دیے ہیں۔ فرق ہے، وہاں تو روزہ 1 دن پہلے ہوتا ہے، عید بھی 1 دن پہلے ہوتی ہے، مولویوں نے اس کو بھی سیاست کی بینڈ چڑھا دیا ہے۔ تو سال میں 1 مہینہ روزے، استطاعت ہے کہ ایک آدمی 30 دن کے بجائے 60 دن روزے رکھے، لیکن استطاعت کے پیش نظر یہ روزے ہمارے اوپر فرض نہیں قرار دیے گئے۔ زندگی میں ایک حج فرض ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو ہر سال حج کی استطاعت رکھتے ہیں، لیکن فرض ان پر زندگی میں 1 بار حج ہے۔ لیکن یہ جو قوت ہے، یہ جو غلبہ ہے، اللہ نے یہ ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حدود اور قیود ہٹا دیے ہیں، کوئی حد نہیں ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ من استطعتم من قوة، جتنی تمہاری بس چلے، جتنی تمہاری استطاعت ہو، جتنی تمہاری پہنچ ہے، جتنی تمہاری رسائی ہے، تم قوت کو حاصل کرو۔ اس لیے کہ اس دین کے قیام کا، اس دین کو قائم کرنے کا دار و مدار قوت پر ہے۔ یہ دین منت سماجت والی دین نہیں ہے کہ ہم آزادیاں اغیار سے بیک کی طور پر مانگیں کہ یہ ہمیں آزادی چاہیے۔ ہم اقوام متحدہ سے یا یہود و نصارہ سے اپنے حقوق بیک کے طور پر مانگے، اسلام اس کا روادار نہیں ہے۔ اسلام میں قوت اور غلبہ ہے، غیرت کی زندگی ہے، حاکمیت ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وجہ تخلیق کائنات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ کیوں حضرت انسان کو پیدا فرما رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ ایک گھوڑے پر جب ایک سوار ہوتا ہے، اس سوار کے پیچھے جو دوسرا آدمی بیٹھ جائے اسی گھوڑے پر، یا موٹر سائیکل کی مثال آسان ہے، ایک آدمی موٹر سائیکل چلا رہا ہے، دوسرا اس کے پیچھے بیٹھ گیا، جو پیچھے بیٹھنے والا ہے اس کو خلیف کہا جاتا ہے۔ اب جس کے ہاتھ میں گھوڑے کے لگام ہے، موٹر سائیکل کا ہینڈل ہے، وہ جس طرف جائے گا یہ دوسرا آٹومیٹک اسی کے پیچھے اسی طرح جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھڑ سوار لگام لے کے وہ پشاور جا رہا ہو اور جو پیچھے بیٹھنے والا شخص وہ قصور جا رہا ہو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ خلیفہ کا معنی یہ ہے، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں حاکم ہوں اور حضرت انسان کو میں حاکمیت کی صفت سے متصف کرنا چاہتا ہوں۔ اسے میں غلام نہیں بنانا چاہتا کہ میرا بندہ غلام ہو، اغیار کا غلام ہو، یہ اغیار کی غلامی کرتا پھرے۔ تو امر بالمعروف
اور نہیں عن المنکر، یہ ہے اسلام کی سربلندی. سر بلند، سر بلند. جو غلام ہوتا ہے اس کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جو غالب ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اس کی گردن جھکی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ اس کا سر بلند ہوتا ہے. اسلام کی سربلندی کا معنی یہ ہے کہ اسلام کو مسلمانوں کے پاس وہ مطلوبہ قوت ہو کہ جس مطلوبہ قوت کی بنیاد پر یہ امر بالمعروف بھی کر سکے اور نہی عن المنکر بھی کر سکے. یہ ہے اسلام کی سربلندی، یہ تقاضا ہے، یہ خلافت کا تقاضا ہے، یہ اللہ کے دین کے قائم اور نافذ ہونے کا تقاضا یہ ہے. اور یہ قوت، یہ امر بالمعروف اور یہ نہی عن المنکر، یہ قوت کے بغیر اس کا حصول ناممکن ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قوت حاصل کرنے کے لیے کوئی حد متعین نہیں فرمائی کہ اتنی قوت آپ حاصل کریں. اور یہ قوت کیا ہے؟ آج تو لوگ مختلف تعبیرات کرتے ہیں. کوئی کہے گا جی قوت سے مراد یہ ہے کہ آپ ذکر اذکار کو زور دیں، اس سے قوت حاصل کریں. کوئی کہے گا جی آپ مراقبہ کریں، محاسبہ کریں، اس سے قوت حاصل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان القوت ہی الرمی، الا ان القوت ہی الرمی، الا ان القوت ہی الرمی. 3 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، یہ طاقت جو ہے یہ پھینکنے میں ہے. طاقت کس چیز میں ہے؟ پھینکنے میں ہے. اور آپ پھینکنا کیا ہے؟ اپنی بات کو پھینکنا. میڈیا یہ بھی ایک طاقت ہے. پھینکنا جو ہے رمی کا، اگر ہم حقیقی معنی اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو صرف تیر اندازی نہیں ہے کہ آپ تیر پھینکیں. رما یرمی کا معنی تو ویسے تیر پھینکنا ہے، لیکن لغت میں پھینکنا ہے. اب پھینکنا، بات پھینکنا، میں بات کر رہا ہوں بغیر مائک کے تو 10 آدمی سنتے ہیں، مائک سامنے ہے تو 500 آدمی سنتے ہیں. لائیو ہے تو 50,000 سنتے ہیں موبائل کے ذریعے. آپ کے پاس میڈیا کی قوت ہے تو آپ اپنی بات اتنا پھینک سکتے ہیں کہ پوری دنیا تک آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. یہ قوت کی ایک قسم ہے. ابھی یہ جو کرونا کے حوالے سے اور دیگر جو باتیں پھیلائی جاتے ہیں، کون پھیلاتا ہے؟ میڈیا. آپ کا میڈیا کن کے ہاتھوں میں؟ یہود و نصارہ کے ہاتھ میں. ایک طاقت کا ایک حصہ ہے ان کے ہاتھ میں. اسی طریقے پر لوہا پھینکنا، آپ تیر پھینکتے ہیں تو آپ کی بازو میں جتنی طاقت ہے اتنی مسافت پر آپ تیر پہنچا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے پھر لوگوں نے بندوق بنائی. وہ لوہا جو آپ کمان کے ذریعے سے پھینک سکتے ہیں، وہ لوہا بندوق اور بارود کی قوت کی وجہ سے آپ دور تک پہنچا سکتے ہیں. یہ قوت ہے. یہ قوت ہمارے پاس نہیں. تو یہ جو قوت کی جتنے قسمیں ہیں، ان تمام قسموں کا حصول مسلمانوں کے لیے، طاقت کے جتنے بھی قسمیں ہیں ان کا حصول مسلمانوں پر فرض ہے. اور اسی طاقت کی بنیاد پر امر بالمعروف نہی عن المنکر ممکن ہے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کو کہتے ہیں دین کی سربلندی، کہ دین سربلند. اب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. دین کی سربلندی، کہ دین قائم ہو، دین سربلند ہو، یہ ایک سسٹم اور ایک نظام کا متقاضی ہے. ایک سسٹم قائم ہو، ایک نظام قائم ہو تو تب دین سربلند ہوگا. یہ انفرادی کرنے کا کام نہیں بلکہ اجتماعیت کا تقاضا ہے اس کا.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایک ہے مکی دور 13 سالہ زندگی، اور ایک ہے مدینہ طیبہ میں 10 سالہ آپ کی زندگی۔ 13 سال اذیتیں اٹھائی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، مصائب اور آلام سے ہم کنار ہوئے ہیں، لیکن جنگ کوئی نہیں کی۔ 13 سال مکی دور میں آپ علیہ السلام نے کوئی جنگ نہیں کی۔ عقیدے کے لیے محنت ہو رہی ہے، لوگوں کو شرک سے نکالا جا رہا ہے، جنگ کوئی نہیں کی۔ جنگوں کا آغاز سن 2 ہجری میں مدینہ طیبہ سے ہوتا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اس لیے کہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں انہوں نے ایک نظام قائم کیا، ایک سسٹم کو رائج کیا اور اسلام کو سر بلند کیا۔ جن لوگوں اور قوتوں کی طرف سے اس سسٹم کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سسٹم اور نظام کو بچانے کے لیے پھر تلوار کا استعمال کیا۔ مختصر یہ کہ عقیدے کے لیے کوئی جنگ نہیں لڑی آپ نے۔ اگر عقیدے کے لیے جنگ لڑتے تو مکہ میں لڑتے۔ آپ نے نظام کی حفاظت کے لیے جنگ لڑی ہے، اسلامی اسٹیٹ اور ریاست کو بچانے کے لیے جنگ لڑی ہے، اور جس نے اس اسلامی اسٹیٹ اور ریاست کے کسی باسی پر ظلم کیا ہے تو ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے بھی ریاست نے پھر جنگ کا اعلان کیا ہے۔ یعنی جو اسلامی ریاست ہوگی، اس ریاست میں اگر کوئی مظلوم ہے کسی طاقت کی طرف سے تو ریاست اس پر باقاعدہ جنگ کا اعلان کرتی ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اسلامی ریاست کو میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کے خلاف جہاد ہے، اسلامی ریاست کے باسیوں پر ظلم ڈالنے والوں کے خلاف جہاد ہے، اسلامی ریاست اور نظام اور سسٹم کے خلاف منصوبہ کرنے والوں کے خلاف جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست قائم کی اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر اس طریقے پر ممکن ہوا۔ وہاں مکۃ المکرمہ میں دعوت الی المعروف تھی، یہاں اب امر بالمعروف ہے۔ اس حوالے سے ہر دور میں اہل دل مسلمانوں نے، اہل درد مسلمانوں نے اس بات کا احساس کیا کہ مسلمان مغلوب کیوں ہے، مسلمان مظلوم کیوں ہے، اللہ کا دین مغلوب اور محکوم کیوں ہے۔ مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے اس کا ادراک کیا، اس کے لیے وہ تڑپے، اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی۔ ہر دور میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ 20ویں صدی میں اٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر صدی میں اس امت کے لیے اللہ تعالی ہر صدی میں ایک مجدد پیدا فرماتے ہیں جو ان کے لیے دین کی تجدید کرتا ہے۔ میں جب خیبر پختونخوا اور مختلف علاقوں میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لوگوں کو مناظروں کے چیلنج دیتا ہوں، مناظرے کرتا ہوں مولانا مودودی کی عبارات پر، تو مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی دفاع سے منع کیا ہے، اس نے تو اپنی دفاع نہیں کی۔ میں کہتا ہوں دیکھیے، رسول کا جو گستاخ ہے، نبی کا جو گستاخ ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ موت۔ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول کی شخصیت اگر داغدار ہو جاتی ہے تو کار نبوت پر انگلی اٹھتی ہے، کار نبوت مجروح ہوتا ہے۔ اس لیے کار نبوت کو بچانے کے لیے گستاخ رسول کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ اور سزائے موت کا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سزائے موت، لیکن کون سی سزائے موت؟ مروجہ سزائے موت نہیں،
مروجہ سزائے موت کیا ہے کہ ایک قاتل کو اگر عدالت سزا دے تو وہ پھانسی پر اس کو جو ہے نا وہ تختہ دار پر لٹکا دیتے ہیں۔ گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے، لیکن خارق عادت سزا ہے، آگ میں اس کو ڈال کے جلایا جائے، اس کو سنسار کر کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے تاکہ دنیا کے لیے نشان عبرت بنے۔ اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس طرح ہوا ہے، اس لیے کہ اس بدبخت کی اس جسارت سے کار نبوت جو ہے وہ مجروح ہوتا ہے، اور نبی کے وجود سے کار نبوت وہ زیادہ اہم ہے۔ انبیاء کاٹے گئے ہیں، انبیاء شہید ہوئے ہیں، انبیاء کو مارا اور پیٹا گیا ہے، انبیاء پر مصیبتیں آئی ہیں، لیکن سسٹم کو اللہ نے بچایا ہے۔ اس سسٹم کی خاطر انبیاء نے قربانیاں دی ہیں، نظام کی خاطر۔ نظام کو مجروح کرنا اللہ نے گوارا نہیں کیا، انبیاء کی شہادت گوارا کی، اس لیے کہ نظام اہم ہے۔ تو اس پر مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس نظام اور اس سسٹم کو قائم کرنے کے لیے وہ اٹھتے ہیں۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ یعنی جو مجدد ہوتا ہے، وہ بات میں بھول گیا، گستاخ رسول کی سزا سزائے موت اس وجہ سے ہے کہ وہ رسول کی ذات کو ہدف تنقید بنا کر کے وہ کار نبوت کو داغدار کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح مجدد جب آتا ہے تو وہ دین کی تجدید کرتا ہے، ایک ہوتا ہے موجد اور ایک ہوتا ہے مجدد۔ موجد وہ ہوتا ہے جو دین میں ایجاد کرتا ہے جو بدعت ہے، اور مجدد وہ ہوتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، دین کو اپنے سابقہ پوزیشن پر بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ مجدد کہلاتا ہے۔ اور مجدد کی تشکیل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب جب یہ مجدد آتا ہے دین کی تجدید کے لیے، اور آپ اس کی ذات کو ہدف تنقید اس کو نشانہ بنائیں، تو اس کو نشانہ بنانے سے، اس کی توہین کرنے سے، اس کی گستاخی کرنے سے اس کا جو تجدیدی کام ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے مجدد کی دفاع ضروری ہے، اور ہم یہ دفاع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم ربانی تھے۔ آپ مولانا اس زمانے میں بعض مقامات ایسے ہوتے کہ باقاعدہ مدرسے میں پہلی کلاس سے آخری کلاس تک بیٹھ کے کوئی فارغ ہوتا، اور بعض لوگ ایسے علم حاصل کرتے کہ ماہرین فن کے پاس جاتے، ایک ایک ماہر سے وہ علم حاصل کرتے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں مولانا اشفاق الرحمن کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ مولانا اشفاق الرحمن کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں مولانا مملوک علی کے، اور مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں مولانا شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی یہ شاگرد ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاگرد ہیں شیخ ابو طاہر محمد ابراہیم القردی کے، اور شیخ ابو طاہر محمد ابن ابراہیم القردی اس نے پڑھا ہے اپنے والد ماجد شیخ ابراہیم القردی سے، اور شیخ ابراہیم القردی شاگرد ہیں شیخ احمد قشاشی کے، اور شیخ احمد قشاشی شاگرد ہیں شیخ احمد ابن عبد القدوس النشاوی سے، اس کے شاگرد ہیں۔ شیخ احمد ابن عبد القدوس النشاوی شاگرد ہیں
محمد ابن احمد الرملی کے، اور شیخ محمد ابن احمد الرملی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے شیخ زکریا بن محمد ابو یحییٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شیخ زکریا بن محمد ابو یحییٰ انصاری شاگرد ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور شیخ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں شیخ ابراہیم ابن احمد التنوخی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور شیخ ابراہیم ابن احمد التنوخی شاگرد ہیں شیخ محمد ابن ابو طالب کے، اور وہ شاگرد ہیں شیخ سراج الحسین ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کے۔ شیخ سراج الحسین ابن المبارک شاگرد ہیں عبد الاول ابن عیسیٰ الحروی کے، اور وہ شاگرد ہیں عبد الرحمن ابن مظفر الداودی کے، اور وہ شاگرد ہیں عبداللہ ابن احمد السرخسی کے، اور وہ شاگرد ہیں محمد ابن یوسف الفربری کے، اور وہ شاگرد ہیں محمد ابن اسماعیل البخاری کے، صحیح بخاری جنہوں نے لکھی ہے، اور شیخ محمد ابن اسماعیل البخاری شاگرد ہیں محمد ابن فضیل کے، وہ شاگرد ہیں احمد ابن اشکاب کے، وہ شاگرد ہیں عمارہ ابن قعقاع کے، وہ شاگرد ہیں ابو زرعہ کے، وہ شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور وہ شاگرد ہیں محمد الرسول اللہ۔ میری جان جماعت اسلامی، میری جان جماعت اسلامی، سید کی جماعت اسلامی، نفیل جماعت اسلامی، قاضی کی جماعت، جزاک اللہ، جماعت اسلامی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں پڑھا ہے؟ میں کہتا ہوں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی شجرہ فرش سے عرش تک پہنچتا ہے، عالم ربانی ہیں، مجدد ہیں، اور آپ کے تجدیدی کاموں کا آغاز اس دور میں ہوتا ہے جبکہ فرقہ واریت کا دورہ ہے، فرقہ واریت کا سیلاب ہے، مسجد سے ٹکرا رہی ہے، محراب سے لڑ رہا ہے، مینار سے لڑ رہے ہیں، آدمی بازار میں جاتا ہے کہ جی نماز کا وقت ہے، ادھر کوئی مسجد ہے، کہتے ہیں جی کن کی مسجد تو ہے لیکن ہماری نہیں ہے، دیوبندیوں کی ہے۔ اگر کوئی دیوبندی نماز کا وقت آ جائے تو کہتے ہیں جی مسجد ہے، جی ہاں ہے، کن کی ہے یار؟ بریلی، یا نہیں اپنی مسجد۔ کوئی بریلوی ہے، نماز کا وقت آیا، جی مسجد ہے، کہتے ہیں جی اپنی مسجد، اہل حدیث ہے کہ اپنی مسجد۔ ایک قادیانی سے میرا مناظرہ ہو رہا تھا 1-2 ماہ پہلے واٹس ایپ پر، اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ویلکم، مرحبا۔ کہنے لگا مجھے یہ بتائیے کہ میں دیوبندی بنوں یا بریلوی بنوں یا اہل حدیث بنوں؟ اس کا مقصد یہ تھا اگر میں کہتا کہ آپ دیوبندی بنیں تو وہ کہتا کہ جناب بریلویوں کے نزدیک تو دیوبندی بھی گستاخ رسول ہیں، کافر ہیں، تو ایک کفر سے نکل کے میں دوسری کفر میں چلا گیا۔ اگر میں کہتا کہ آپ بریلوی بنے تو وہ کہتا کہ جناب بریلویوں پر تو اہل حدیثوں اور دیوبندیوں دونوں کا فتویٰ ہے کہ یہ مشرک ہیں، تو میں ایک کفر سے دوسری کفر میں آ گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا۔ تو کہنے لگا کہ میں دیوبندی بنوں، بریلوی بنوں، اہل حدیث بنوں۔ میں نے کہا کہ آپ دیوبندی بھی نہ بنیں، بریلوی بھی نہ بنیں، اہل حدیث بھی نہ بنیں، بلکہ ان مسلکوں سے پہلے والا جو اسلام تھا وہ قبول کر لیں۔ کہنے لگا ایسا تو ممکن ہی نہیں، یہ تو نہیں ہے۔
یا دیوبندی بننا پڑے گا یا بریلوی یا اہل حدیث، اس کے علاوہ مسلمان کہاں پر ہیں؟ میں نے کہا آپ مجھے کیوں اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ میں کوئی ٹپا اپنے اوپر لگا لوں کہ میں دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں یا اہل حدیث ہوں؟ اس کے علاوہ بھی اسلام ہے۔ اس نے کہا اس کے علاوہ اسلام نہیں ہے، مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا آپ نے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر کو پڑھا ہے؟ 100 سے زیادہ کتابیں ہیں آپ کی، تفہیم القرآن اور تفہیم الاحادیث سے لے کر کے قادیانی مسئلہ اور شہادت حق اور چھوٹے چھوٹے جو پمفلٹ ہیں وہاں تک پورے لٹریچر کو آپ پڑھیں، آپ کو کسی مسلک اور فرقے کی ترجمانی نظر نہیں آئے گی۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ ناراض کیوں ہیں؟ دیوبندی ناراض ہے اس لیے کہ اس نے ہمارے مسلک کی ترجمانی کیوں نہیں کی۔ بریلوی ناراض ہیں کہ جی ہمارے مسلک کی ترجمانی کیوں نہیں کی۔ اہل حدیث بھی ناراض ہیں۔ اگر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کرے قسم کے دیوبندی ہوتے تو دیوبندیوں کے آج امام ہوتے، اگر بریلوی ہوتے اور آپ کی کتابوں میں بریلویت کی ترجمانی ہوتی تو بریلویوں کے امام ہوتے۔ لیکن مجدد جو ہے دین پر جو گرد اور جو غبار آ جاتا ہے، مجدد کا کام یہ ہے کہ وہ دین کی تجدید کرتا ہے، وہ گرد اور غبار صاف کرتا ہے۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتب میں وہ گرد و غبار صاف کرنے کی کوشش کی، اسلام کا وہ اجلا اور صاف چہرہ امت کے سامنے پیش کیا ہے جو اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام لے کر آگے آئے ہیں۔ ایک خدمت یہ، اور یہ خدمت مولانا نے کیوں کی؟ دراصل اس خدمت یہ موقوف علیہ ہے، اس پر ایک اور خدمت موقوف تھی، اور وہ خدمت یہ تھی کہ اسلام کو اپنی اسی خد و خال کے ساتھ، اسلام کو اپنی اسی شناخت کے ساتھ، اسلام کو اپنے اسی طرز عمل کے ساتھ جو محمد الرسول اللہ سے ہم تک پہنچے ہیں، اسی کیفیت اور اسی حیات کے ساتھ دنیا پر نافذ کر دیا جائے، جسے ہم اقامت دین کہتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ کا ذکر ہے، نماز قائم کرو، تو نماز تب قائم کی جا سکتی ہے جب وہ با جماعت ہو، اجتماعیت کا تقاضا ہے، اقامت کے لیے اجتماعیت ضروری ہے۔ اسی طرح دین کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے بھی اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ اس اجتماعیت کو لے کر کے دین کو نافذ کرنے کے لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا احسان اس امت پر یہ تحریک اسلامی ہے، اس کا وجود، یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ایک طرف آپ کا لٹریچر، آپ کی کتابیں، آپ کی دعوت جو فرقہ واریت سے، مسلک کے اختلافات سے پاک اور صاف ہے، اور دوسری طرف اسلام کی اس تجدید اور احیاء کے بعد اس دین کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ جماعت اسلامی کو وجود میں لاتے ہیں، یہ تحریک ہمیں دیتے ہیں، یہ تحفہ ہمیں دیتے ہیں۔ اور یہ ایسا تحفہ ہے، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے۔ بزرگوں کی کرامات تو آپ مانتے ہیں نا، یہ ان کی کرامت ہے کہ ان کی بنائی گئی جماعت، ان کا لگایا گیا پودا آج تک خوشبو پھیلا رہا ہے، یہ پودا، اور الحمدللہ مادیت پرستی کے اس دور میں آپ کی قیادت، جماعت اسلامی کی قیادت، اوپر سے نچلی سطح تک ہر قسم کی کرپشن سے پاک اور صاف ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایسی قیادت ہے، اور قیادت بھی ہے اور تحریک اور جماعت بھی ہے۔ جماعت ایسی ہے
کہ جماعت بھی کرپشن سے پاک اور صاف ہے، جو اندرونی کرپشن ہے، جس کا ایک جمہوری سسٹم ہے، جمہوری کلچر ہے، اس میں بھی یہ جماعت ہر قسم کی کرپشن سے پاک اور صاف ہے۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں، آج بھی لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جماعت اسلامی جیسی جمہوری جماعت کوئی نہیں۔ آپ کے قیادت کے بارے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ دیانت اور امانت کے دفعات اگر نافذ کر دیے جائیں تو سراج الحق کے بغیر کوئی نہیں بچے گا۔ یہ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ہے۔ لیکن میرے دوست اور بھائیوں، اس معاشرے میں، ہمارے اس معاشرے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف تقریباً 160 کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بر صغیر میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مظلوم شخص کوئی نہیں۔ دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، اہل حدیثوں نے مولانا کے خلاف کتابیں لکھی۔ بنو ہمارا علاقہ ہے، وہاں ایک مولانا کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس پر جو ایڈریس ہے، جو عالم ہے، اس کے نام کے ساتھ لکھا ہے بنو، فلاں شیخ الحدیث بنو۔ میں نے بنو میں چھان بین کی کہ یہ شیخ الحدیث کون گزرے ہیں جنہوں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کتاب لکھی ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں کہ ایسا عالم تو ہم نے نہیں سنا۔ فرضی ناموں سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف صدر ایوب خان کے ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں ان کی جو حکومت تھی، اس دور میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کتابیں لکھوائیں گئی فرضی ناموں سے۔ فرضی ناموں سے تو فلمیں بنتی ہیں، ڈرامے بنتے ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جو حقائق ہوتے ہیں وہ فرضی ناموں سے کے ذریعے سے پیش نہیں کیے جاتے۔ ڈرامے جو ہے فرضی ناموں سے، لوگ اداکار کا باہر نام کچھ ہوتا ہے، ڈرامے میں نام کچھ ہوتا ہے، تو وہ ڈرامہ ہی ہوتا ہے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جنرل ایوب خان کے دور میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی اقامت کی بات کی تو ان کے خلاف 160 کتابیں لکھوائی گئیں۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر اتنی الزام تراشیاں کہ ہمارے عام معاشرے میں ان کے خلاف ایک ایسا منفی پیغنڈا پیش کیا گیا کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ واقعی یہ مولانا مودودی نے کچھ لکھا ہوگا، ایسی ویسی بات کوئی لکھی ہوگی۔ یہ ایک پیغنڈا ہے، اور آج تک یہ پیغنڈا ہو رہا ہے۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، میں جماعت اسلامی کے ارکان اور کارکنان اور ہر سطح کے ذمہ داران سے یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک ٹافیاں بیچنے والا وہ بس میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اپنے ٹافیوں کے 100 فضائل بیان کر لیتا ہے، اس میں جی سونف ہے، اس میں الائچی ہے، اس میں کالی مرچ ہے، اس میں فلاں ہے، نزلہ زکام اور ریشہ اور بلغم کے لیے یہ ہے، ٹافی بیچتا ہے۔ لوگ فٹ پاتھوں پر بیٹھ کے سانڈے کا تیل بیچتے ہیں اور اس کے فضائل گنواتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک ستھری دعوت ہے، صاف دعوت ہے، قرآن و سنت کی دعوت ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور جماعت اسلامی کی یہ دعویٰ ہے کہ قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ آپ کے پاس تو قرآن و سنت کی دعوت ہے، کسی مسلک اور فرقے کی دعوت نہیں۔ لوگ اگر اپنے مسلک اور فرقے کی دعوت پر نہیں شرماتے تو آپ اسلام کی خالص دعوت پر پیش کرنے پر عار کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ میں سے ہر ایک داعی بنے اور خیر امت میں داخل ہوں کہ اس دین کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے ہم جدوجہد تیز کر دیں۔ اور یہ بات تو کلیئر ہے کہ جماعت اسلامی کے معرض وجود کا مقصد، دیگر مقاصد میں اہم مقصد یہ ہے کہ حصول اقتدار۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے۔
ہم اقتدار چاہتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں، لیکن کسی شارٹ کٹ راستے سے نہیں، کسی ماورائے آئین راستے سے نہیں، کسی قوت کی پشپناہی اور بلبوتے پر نہیں، امپائر کے کسی اشارے پر نہیں، بلکہ ہم اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ایک عالمگیر دعوت کا، قرآن و سنت کی دعوت کا سہارا لیتے ہوئے لوگوں کے دل و دماغ کو اس طرف موڑنا چاہتے ہیں۔ آپ اگر بندوق کے زور پر کوئی انقلاب لاتے ہیں تو آپ جسموں کو تو مسخر کر لیتے ہیں، لیکن دلوں کو مسخر نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآن و سنت کی دعوت کی بنیاد پر اگر آپ محنت کرتے ہیں اور لوگوں کے اذہان کو اس طرف موڑ لیتے ہیں، ذہن اس طرف موڑ لیتے ہیں، دل اس بات پر آمادہ کر لیتے ہیں، تو آپ نے جسم اور دل دونوں مسخر کر لیے ہیں، اور ان دونوں کی، دل اور جسم دونوں کی تسخیر سے انقلاب آئے گا، اور دونوں کی تسخیر سے اللہ کا نظام قائم ہوگا۔ تو آپ کے پاس یہ دعوت ہے، اس لیے ہمیں معاشرے میں تحریک اسلامی کی جو دعوت ہے، اس دعوت کو پہنچانے میں کوئی عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد ہیں، جس نے تجدید و احیاء کا کام کیا ہے، ہمارے محسن ہیں، ہر اجتماع میں، ہر بیان میں ان کا نام آپ لیں، دھڑلے سے نام لیں، اس لیے کہ اس کی خدمات ہیں، ہم کیوں چھپائیں؟ میں جگہ جگہ علماء سے کہتا ہوں، اپنی تحریک علماء سے، کہ اپنے دروس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے دیا کریں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ مجدد کے حوالے سے معاشرے میں جو اجنبیت ہے، یہ اجنبیت ختم ہو، بار بار نام لیں، بازاروں کے نام رکھیں، مودودی مارکیٹ، مودودی چوک، مودودی محلہ، مودودی آباد۔ اسلام آباد میں ابھی میں نے ایک ادارہ کھول لیا ہے، روڈ تھا، اس کا نام تھا سیفیہ روڈ، میں نے اس کا نام رکھ دیا سید مودودی روڈ، تاکہ مجدد کے حوالے سے معاشرے میں جو اجنبیت ہے وہ ختم ہو۔ یہ اجنبیت جب ختم ہوگی تو پھر لوگ مولانا کی دعوت کو قبول کریں گے، آپ کے لٹریچر پر آمادہ ہوں گے۔ اور میرے دوست اور بھائیوں، یہ یقین جانیے، اگر آپ اسلام کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کے دین کو غالب کرنا احترام کرتے ہیں، ان کی خدمات اپنی جگہ، اسلام کا وہ تشخص جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے، یہ مجدد ہی کر سکتا ہے۔ کتنے طعن و تشنیع، کتنی گالیاں، کتنے مصائب اور آلام بر صغیر میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی مظلوم شخص نہیں۔ میری ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کاروان حریت، کاروان حریت میری کتاب ہے۔ جماعت اسلامی میں آنے سے پہلے وہ کتاب میں نے لکھی تھی، اس میں جمعیت علماء اسلام کے فضائل میں نے لکھے ہیں، اور ایک مقام پر اس کتاب میں، فیس بک میں جو میرا پیج ہے اس کا آپ سرچ کریں گے، صاحب آ رہے ہیں، سراج صاحب آ رہے ہیں، آج میں مختصر سا استقبال کریں گے، پھر آپ 2-3 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کریں۔ محترم امیر جماعت تشریف لا رہے ہیں، تو آپ سب نے استقبال کرنا ہے، یہاں سے نعرے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
مرد مومن مرد حق. مفتی امتیاز احمد مروت صاحب آپ سے مخاطب تھے، وہ اپنی گفتگو مکمل فرماتے ہیں اور اس بار انشاءاللہ امیر جماعت آپ سے مخاطب ہوں گے۔ مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی گفتگو مکمل فرمائیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالی قائد انقلاب اسلامی امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سینیٹر سراج الحق صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ میں اپنے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری ایک دو جملے آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی تجدید کی اور اسلام کا وہ چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جو ہر قسم کی فرقہ واریت اور مسلکی تعصبات سے پاک اور صاف ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ موجد نہیں تھے، مجدد تھے۔ آج ٹافیاں بیچنے والا اور سانڈے کا تیل بیچنے والا اپنے اس کاروبار پر فخر کرتا ہے اور اس کے فضائل بیان کرتا ہے، تو ہمارے پاس قرآن و سنت کی جو دعوت ہے، اس دعوت کو آگے نسلوں تک پہنچانے میں کوئی عار اور شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ تو جماعت ہے، تحریک جو میں نے بات کی۔ اب تحریک کی قیادت آپ اس معاشرے میں نکل جائیں اور چیلنج کر لیں، کسی چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کے چیلنج کر لو کہ ہماری جو تحریک، جس تحریک سے میں وابستہ ہوں، جس تحریک سے آپ وابستہ ہیں، آپ کسی بھی شہر، کسی بھی چوک چوراہے پر چیلنج کریں کہ ہماری قیادت جیسی قیادت اگر کسی کے پاس ہے تو سامنے لاؤ۔ کوئی پیش کر سکتا ہے؟ کوئی پاناما لیکس میں ہے، کوئی کس لیکس میں ہے، کوئی کہاں پر ہے، کوئی اخلاقی کرپشن ہے، کوئی مالیاتی کرپشن ہے، سکینڈل بنے ہوئے ہیں۔ یہ صرف آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آؤ ہماری قیادت کے مقابلے میں قیادت پیش کرو، کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ آؤ ہماری تحریک کے مقابلے میں تحریک پیش کرو، جمہوری روایات کی حامل تحریک اس جیسی اگر ہے تو پیش لاؤ سامنے۔ کوئی تحریک ہے؟ تو جب آپ کا مد مقابل کوئی نہیں ہے جو آپ کے سامنے مقابلے کے طور پر آپ کی قیادت سے قیادت کا موازنہ کر سکے، آپ کی تحریک کے ساتھ اپنی تحریک کا کوئی موازنہ کر سکے، تو پھر عار اور شرم کس بات میں کہ ہم اس جماعت کی اور اس تحریک کی دعوت میں بخل کا مظاہرہ کریں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم نے گلی کوچوں میں، شہر میں، دیہاتوں میں، جنگل اور صحرا میں قرآن و سنت کی دعوت لے کے جانا ہے اور اسلام کے غلبے کی اس تحریک کو منزل تک پہنچانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی کلمات پر میں اکتفا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اس موضوع پر پھر آپ سے ملاقات بھی ہوگی، گفتگو بھی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ مفتی امتیاز احمد مروت صاحب کی ایمان افروز گفتگو آپ نے سنی۔ دل تو چاہتا تھا کہ ہم ان کی گفتگو جاری رہتی اور سنتے، لیکن محترم امیر جماعت تشریف لا چکے ہیں اور ان کی مصروفیات کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ مسلسل پروگرامات ہوتے ہیں اور ایک کے بعد دوسرے پروگرام میں ان کی شرکت۔ تو ابھی بھی وہاں آڈیٹوریم میں، جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اہم پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ محترم امیر جماعت نے اس کے بعد اس پروگرام میں تشریف لے جانا ہے، اس لیے وقت بھی ہمارے پاس کم ہے۔ ایک تو یہ گھڑی ملی ہے کسی صاحب کی ہو تو بعد میں اسٹیج سے لے لیں۔ تو محترم امیر جماعت کے خطاب سے پہلے ہمارے تو ہر ضلع سے جو ساتھی آپ کے سامنے یہ 2-3 دن سے پڑھتے رہے ہیں نظمیں نعتیں، تو اس وقت بھی مختصر ایک حمد آپ کے سامنے وہ پیش فرمائیں گے۔
اس کے بعد انشاءاللہ امیر جماعت محترم آپ سے مخاطب ہوں گے. اختتامی خطاب ہوگا، کلیدی خطاب ہوگا، اور پھر ان کی دعا کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے. تو محمد طیب بھائی سے گزارش ہے کہ وہ مختصر ہم پیش فرما دیں. مختصر درود شریف پڑھیں. دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ. سب مل کے بلند آواز سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ. سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ. سب کا رازق ایک ہے خدا. بلند آواز سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کا ہر دم ذکر کیا کر، اپنی موت کا فکر کیا کر. اس کا ہر دم ذکر کیا کر، اپنی موت کا فکر کیا کر. آخر تیرا مقام فنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ.
حضرات میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو ساتھی پیچھے کھڑے ہیں یہ آپ تشریف رکھیں. محترم امین